بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ 12 لاکھ غیر ملکی لیبر مارکیٹ کو خیر آباد کہیں گے۔ عالمی معیشت کو نقصان اور سعودی عرب پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے والے سعودی ادارے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک 12 لاکھ غیر ملکی کارکن سعودی لیبر مارکیٹ سے نکل جائیں گے، جبکہ سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح 12% برقرار رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مالیاتی تجزیوں کے اسپیشلسٹ ادارے جداوی انویسٹمنٹ کے ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ متاثرہ ہونے والے اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی سعودی لیبر مارکیٹ کو سب سے پہلے خیر آباد کہہ دیں گے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ سیاحت، ریستوران، غذائی خدمات فراہم کرنے والے ادارے، ادارتی نگرانی، سپورٹ، تعمیرات، سفر اور ٹکٹنگ، کرائے پر آلات فراہم کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں کے ملازمین سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ کمپنی کے ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ سال کی دوسری شش ماہی میں لیبر مارکیٹ میں تیزی آنا شروع ہوگی اور خاص طور پر آخری 3 ماہ میں بہترین ثابت ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2021 کے آخری سہ ماہی میں معیشت بہتر ہوگی، جس میں سعودی شہریوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کئی اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوگا اور ملک کی مجموعی معیشت میں واضح فرق محسوس کیا جائے گا۔ طائف مکان میں آگ لگنے سے 4 شہری ہلاک۔ طائف میں ایک مکان میں آگ لگنے سے 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ محکمہ شہری دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ نائف الشریف نے کہا ہے کہ واقعہ آج بدھ کو صبح 10:35 پر ہوا ہے، جب طائف کے محکمہ شہری دفاع کو آتش زدگی کی اطلاع ملی تھی۔ آتش زدگی طائف کمیشنری کے تحت قیا مرکز میں واقع 4 کمروں پر مشتمل مکان میں ہوئی۔ حادثے کے باعث مکان میں رہائش پذیر 4 سعودی شہری موقع پر ہلاک ہو گئے۔ آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم تفتیش جاری ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ لگنے کے اسباب کیا تھے۔ ضوابط کی خلاف ورزیوں پر واٹر پلانٹ سیل۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن میں بلدیہ کی ٹیموں نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن کے دوران مقررہ ضوابط کی خلاف ورزیوں پر واٹر پلانٹ سیل کر دیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریجنل بلدیہ اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اہلکاروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم نے علاقے میں قائم ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا، جہاں پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا تھا۔ مشترکہ ٹیم نے پلانٹ میں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں، جن میں اہم ترین خلاف ورزی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا تھا۔ پلانٹ کے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک غیر مناسب تھا، جس کی وجہ سے ذخیرہ کیے گئے پانی میں مٹی اور دیگر اشیاء پائی گئیں، جبکہ ٹینک کا ڈھکن بھی ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حشرات الارض بھی پانی میں پائے گئے تھے۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ بعض کارکنوں کے صحت کارڈ بھی ایکسپائر ہو چکے تھے، جنہیں تجدید نہیں کرایا گیا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے پلانٹ میں پائی جانے والی خلاف ورزیوں کا اندراج کرنے کے بعد پلانٹ کو سیل کر دیا۔ مالک کے خلاف چالان بھی کیا گیا۔ ریجنل بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ بلدیہ کی ٹیمیں مسلسل مارکیٹوں کا دورہ کرتی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ مقررہ ضوابط کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے جو بھی خلاف ورزی دیکھیں، اس کے بارے میں بلدیہ کے ٹول فری نمبر 940 پر مطلع کیا جائے۔ ماسک نہ دینے پر 3 فارمیسیاں بند۔ سعودی وزارت صحت نے ملک کے مختلف علاقوں میں صارفین کو ماسک فراہم نہ کرنے والی فارمیسیاں بند کر دی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بیان جاری کیا ہے کہ تینوں فارمیسیاں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حفاظتی ماسک فراہم کرنے میں مسلسل بہانے کر رہی تھی۔ شکایات کی تصدیق ہو جانے پر تینوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے تمانی ایپ متعارف کرائی ہے۔ اس کی بدولت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس شہر، قصبے، محلے اور سڑک پر کس فارمیسی میں حفاظتی ماسک، سینیٹائزر اور مطلوبہ ادویات موجود ہیں یا نہیں۔ اس ایپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے متعلقہ فارمیسیوں کا صحیح پتہ بھی صارفین کو مل جاتا ہے۔ سعودی وزارت صحت، وزارت داخلہ اور وزارت بلدیات و دیہی امور کورونا کی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ کسی بھی ایسے ادارے کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت دعویٰ نہیں رکھی جائے گی جو مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں ضروری ادویہ اور طبی لوازمات کی فراہمی میں غفلت اور دھوکہ دہی کرے۔
90,000 مریض کورونا سے صحت یاب۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 90,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق منگل کو مزید 1,650 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ مہلک وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 89,543 ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا وائرس کے 44% مریضوں کی عمر 31 سے 60 برس کے درمیان ہے۔ 20 برس سے کم عمر مریض 4% کے لگ بھگ ہیں۔ 13% ایسے ہیں جن کی عمر 20 سے 30 برس کے درمیان ہے اور 39% 60 برس سے زیادہ عمر کے ہیں۔ وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ کم سن بچوں سے لے کر معمر افراد تک سب کے سب کورونا وائرس کی زد میں ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ بزرگ افراد خاص طور پر گھروں سے نکلتے وقت حفاظتی تدابیر کی پابندی زیادہ کریں، ماسک لگائے بغیر نہ نکلیں، ہاتھ بار بار دھوئیں۔ دریں اثنا کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے ماتحت فیکلٹی آف میڈیسن میں ذیابیطس کے کنسلٹنٹ پروفیسر عبدالمعین آغا نے ذیابیطس کے مریضوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دیسی طریقے اپنانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بعض جڑی بوٹیوں کے بارے میں بڑے پیمانے پر تشہیر کی جا رہی ہے۔ ذیابیطس کے مریض حقیقت کو مد نظر رکھیں کہ کوئی بھی جڑی بوٹی ذیابیطس کے مریضوں کے مدافعتی نظام کو مضبوط نہیں بنا سکتی۔ بہتر ہوگا کہ وہ صحت بخش کھانے استعمال کریں، انسولین اور مقررہ ادویات کی پابندی کریں۔ کھیلوں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہدایت نامہ۔ سعودی وزارت کھیل نے عوام کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف کھیلوں اور کھیل سے متعلق دیگر سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پروٹوکول کی اس گائیڈ میں ان ضوابط کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ جس میں کھیلوں کے کلبوں کو تربیتی مشقوں کے دوران بھی عمل کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سعودی عرب میں تمام کھیلوں اور ورزش کے مراکز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اب احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے جم میں ورزش کرنے یا نجی سہولیات کے لیے الگ گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ ان ضوابط میں اولین طور پر تمام کلبوں پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر کلب میں سینیٹائزر کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ ایسی تمام جگہوں پر جہاں کھیلوں یا اس سے متعلقہ سرگرمیاں کی جائیں گی وہاں کی مکمل طور پر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تماشائیوں کو اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی ایسی سرگرمیوں کے علاقے میں کسی قسم کا رش کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ کھلاڑیوں کو آپس میں مصافحہ کرنے یا ایک دوسرے سے ٹکرانے سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا۔ کھیلوں کے علاقے یا اس سے متعلقہ دیگر تمام علاقوں میں معاشرتی فاصلے کے سٹیکرز چسپاں کرنے بھی ضروری ہوں گے۔ سرکاری خبر ایجنسی کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تائیکوانڈو اور کراٹے جیسے کچھ کھیلوں یا اس سے متعلقہ کسی بھی ٹورنامنٹ کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ اس کھیل کے لیے انفرادی طور پر مشقیں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کورونا کے لگ بھگ 5,000 نئے مریض۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بدھ کو کورونا کے مزید 4,919 مریضوں کی تصدیق کے بعد مجموعی طور پر کووڈ-19 سے متاثروں کی تعداد 1,41,234 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 39 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اب تک مملکت میں اس وبائی مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,091 ہو گئی ہے۔ ایک روز کے اندر مختلف شہروں میں کورونا وائرس سے 2,122 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک مملکت میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 91,662 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کے شہر ریاض میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ کیسز کی تصدیق ہوئی جن کی تعداد 2,371 رہی۔ مکہ مکرمہ میں کووڈ-19 کے 282 مریض سامنے آئے، جبکہ جدہ میں 279، الحفوف میں 273، مدینہ 156، طائف 140، دمام میں 137، زہران 123، الخبر 114، خمیس مشیط 100، بریدہ میں 67، ابہا میں 58، المبرز میں 56، حفر الباطن 54، الخرج میں 46، الجبیل، نجران اور الدریہ میں مریضوں کی تعداد 39 رہی، جبکہ وادی الدواسر میں 33، قطیف میں 32، صفوہ میں 26، العیون 23، الباحہ، راس تنورہ اور حریملہ میں 17 افراد میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔
مملکت کے دیگر شہر الراس اور القویہ میں مریضوں کی تعداد 16 رہی، جبکہ خلیص میں 15، الجفر میں 14، القنفذہ 13، بیشہ 13، یمبو میں 12، رنیہ، احد، رفیدہ، لیلہ اور زرما میں 11 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مملکت کے دیگر شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 سے 10 تک رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس 48,481 مریضوں میں ایکٹیو ہے، جبکہ 1,859 مریضوں کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔